الرجال وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائیوں، ماہ رمضان شریف کی آمد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں روزوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. لعلکم تتقون، کہ تم متقی ہو جاؤ، کہ اللہ نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے تھے. تم سے پہلے یعنی پہلے کی امت موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں تھی ان پر بھی روزے فرض تھے اور ہم پر بھی اللہ نے روزے فرض فرمائے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. تو روزہ اپنے سے کیوں ہوتا ہے کہ آدمی متقی بن جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یار بھائیوں، روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو پھر افطار کا جب وقت آتا ہے اس سے پہلے وہ کوئی چیز کھاتا نہیں، پیتا نہیں. سامنے کھانے کی چیزیں رکھی ہو، پانی رکھا ہو، شربت رکھا ہو اور اس سے بھوک اور پیاس ہو، شدت کی گرمی ہے، دھوپ ہے اور بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر اپنے کمرے کے اندر بھی بیٹھ کر وہ چیزیں اس کے سامنے آ جائیں، کھانا پینا سامنے آ جائے تب بھی اسے چھیلا نہیں. کہ عقیدہ یہ کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں یار کھا لوں گا پی لوں گا تو گھر والے بھی سمجھیں گے میں روزے سے ہوں، لیکن جس رب کے لیے روزہ رکھا ہوں وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں وہ کھا لوں گا اور پی لوں گا اور اس کے بعد پھر روزے دار جیسے صورت بنا کر پھر میں رہوں گا تو گھر والے اور باہر والے سب تو یہی سمجھیں گے کہ میں روزے سے ہوں. لیکن جس کے لیے روزہ رکھا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ میں روزے سے نہیں ہوں، میں نے تو روزہ توڑ دیا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، جس طرح اس کا ایمان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا کیونکہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. پیارے بھائیوں، جب اس کا ایمان یہاں پر اتنا مضبوط ہوتا ہے تو اس کے بعد رمضان گزرنے کے بعد بھی اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب دیکھ رہا ہے کہ میں یہاں پر آنکھوں سے بدنگاہی کر رہا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے. یہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوا اور اس نے گناہ چھوڑ دیا. اکیلے میں گانا سن رہا تھا لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تو میں ہرگز یہ گانا نہیں سنوں گا. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں گالی نہیں دوں گا. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہوں سے بچوں گا. تو یہ کب پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کے اندر بھوک پیاس کی شدت کے ساتھ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس پر وہ شدت اختیار کرتا ہے کہ اے نفس، مجھے تیری کوئی بات نہیں سنی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوں اور روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، روزے دار کا ایمان اتنا مضبوط رہتا ہے کہ وہ ہر گناہ سے اپنے دامن کو بچاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزوں کا ایسا اس کو ثواب دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دینے والا ہوں. تو روزہ دار اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. کیا دے گا؟ اس کی شان کے مطابق دے گا. کب دے گا؟ میدان محشر میں دے گا. جب لوگ نیکی کو ترس رہے ہوں گے تو اس وقت یہ روزوں کا ثواب جب اس کو دکھے گا تو وہ خوشی سے اس کی تو امید کا دن ہوگا کہ آج اللہ کے حضور میرے روزے قبول ہوں گے اور اللہ مجھے اتنے ثواب سے سرفراز فرمایا. تو میرے پیارے بھائیوں، نہ صرف آخرت میں ثواب بلکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں عطا کرتا ہے، اس کی بیماریاں دور کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سومو تصحیحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے.
بیمار ہو روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گی. پیٹ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی, جسم کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. بڑے بڑے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جس کو کینسر کی بیماری ہے یہ بچوں کو حمل اٹھا دی. کسی کو کینسر کا مرض ہے, کینسر کی بیماری ہے, تو اگر وہ سال میں 20-25 دن اگر 12 سے 15 گھنٹے اگر بھوکا رہے گا, سال میں 20-25 دن 12 سے 15 گھنٹے اگر بھوکا رہے گا تو اس کا کینسر کا مرض جاتا رہے گا, مرض کم ہوتا رہے گا. اور ہر سال یہ کرے گا تو اس کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا, اور جو یہ کرتا رہے گا تو اس کو مرض آئے گا ہی نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں مرض جاتا ہے؟ کیوں شفا ہوتی ہے؟ تو ہم سائنٹیفکلی دیکھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو ہمارا ایمان ہے, لیکن ڈاکٹرز جو کہتے ہیں یہ مسلمان ڈاکٹر نہیں کہہ رہے ہیں, یہ غیر مسلم ڈاکٹر کا کہہ رہا ہے. غیر مسلم ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سال میں 20-25 دن بھوکا رہے, کچھ بھی نہ کھائے 12 سے 15 گھنٹے, اس کا کینسر ختم ہوگا. کیسے ختم ہوگا؟ بتایا گیا کہ جب پیٹ اس کا خالی ہوگا, اس کا میدا خالی ہے, اسٹمک خالی ہے, تو اب میدے کو ہضم کرنے کے لیے میدا کس نے کس چیز کو چاہتا ہے کہ اس کو ہضم کروں, تو اب پیٹ میں کھانا ہوگا تو کھانا ہضم کرے گا. جب کھانا نہیں, پانی ہے پیٹ میں کچھ نہیں, تو اب پیٹ کے اندر جو مضر اثرات ہیں, مضر چیزیں جو پیٹ کے لیے نقصان دہ ہیں, تو وہ انہیں کو ہضم کرنا شروع کرتا ہے. اگر پیٹ میں کینسر کا مرض ہے تو وہ اس کو بھی ہضم کر کے ختم کر دیتا ہے. اس طرح اس کی پیٹ کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ روزہ ہے. میرے آقا نے جو فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے, تو میرے پیارے بھائیوں یہی ہے روزے کی برکت ہے کہ یہ دنیا میں اس کو صحت مل گئی ہے. کسی مالدار آدمی جو بیمار ہے, جس کو شفا نہیں مل رہی ہے, اس سے آپ پوچھیں, بڑا کروڑپتی اربپتی کھربپتی ہے, بیمار ہے, بریانی نہیں کھا سکتا, نمک مرچی اس کو نہیں جمتی بالکل, اس کو بالکل سوکھا کھانا ہے, وہ کوئی کھانا نہیں کھا سکتا ہے. تو اس سے آپ پوچھیں کہ شفا کیا چیز ہے, صحت کیا چیز ہے. پیسہ ہزاروں کروڑوں کا پیسہ اس کے پاس ہے, لیکن کچھ کھا نہیں سکتا کیونکہ پیٹ ہضم نہیں کر سکتا, اس کا میدا ہضم نہیں کر سکتا, ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے زیادہ جو صحت کی نعمت ہے, مال تو آتا جاتا رہتا ہے لیکن صحت وہ نعمت ہے کہ پیارے بھائیوں کہ مالدار آدمی بھی اس کو خرید نہیں سکتا, دوا خرید سکتا ہے, شفا نہیں خرید سکتا. تو یہ شفا کہاں ملتی ہے؟ شفا اللہ کے دربار سے ملتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کو یہ 30 دن کے روزے عطا فرما کر صحت پانے کا بہترین نسخہ عطا فرما دیا ہے. کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے. کیونکہ کوئی غریب آدمی جب بھوک سے بلکتا ہے, اس کے بچے بھوک سے تڑپتے ہیں, تو پھر جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے لوگوں کے سامنے کہ مجھے میرے بچوں کو کھانا کھلا دو, تو مالدار آدمی جس کو بھوک کیا چیز ہے پتا نہیں ہوتا ہے, تو اس کو کیسے معلوم ہے کہ بھوک کیا ہے؟ جب وہ روزہ رکھے گا اس کو پتا چلے گا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. جب آدمی کو بھوک لگے تو آدمی طرح طرح کے نخروں کی باتیں نہیں کرتا ہے, جو سامنے کھا لیتا ہے, لیکن جب پیٹ بھرا ہو تو یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, کھانے میں بس نسخ نکالتا ہے, کئی نسخ نکالتا ہے, یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, لیکن جب بھوک لگے جو سامنے ہو فوراً کھانا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ بھوک ایسی چیز ہوتی ہے. تو جو بھوکا ہے, جو مسلمان بھوکا ہے, جو غریب بھوکا ہے, اس کی بھوک کا احساس مالدار کو کم ہوگا. جب مالدار روزہ رکھے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ بھوک یہ چیز ہے, بھوک کیا چیز ہے. وہ بھوک کو برداشت کر رہا ہے. کب تک؟ اذان مغرب ہونا ہے, افطار کا وقت ہونا ہے, افطار کے وقت تک مجھے بھوکا رہنا ہے. تو وہ کیسے بھوک کو برداشت کرتا ہے, اس کو احساس ہو رہا ہے کہ واقعی کہ یہ کتنی سخت ترین چیز ہے بھوک, کہ میں 4-6 گھنٹے 8-10 گھنٹے بھوکا رہ کر کس قدر پریشان ہو گیا ہوں. تو آپ کو جب پیارے بھائیوں بھوک کے بارے میں مالدار کو جب معلوم ہوگا تو مالدار جو ہے پھر غریبوں کا خیال کرے گا, غریبوں کی جو ہے وہ مدد کرے گا, غریبوں کو وہ کھانا پیش کرے گا,
غریب کی وہ مدد کرے گا، ورنہ وہ سمجھے گا کہ جس طرح میرا پیٹ بھرا ہوا ہے سب کا پیٹ ایسے ہی بھرا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ غریب مسلمان جو ہوتے ہیں کہ دن بھر محنت کرتے ہیں تو رات کو ان کا چولہا چلتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، ماہ رمضان میں اپنے پاس ملازموں کی نوکریاں جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ملازمین کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت کم کر دو۔ اگر تم 8 گھنٹے تم سے کام لیتے ہو تو ماہ رمضان میں کم کر کے 5-6 گھنٹے کر دو، تاکہ ان کے لیے روزے رکھنا آسان ہو جائے، ان کے لیے تراویح پڑھنا آسان ہو جائے۔ کہیں صبح سے شام تک آپ ان سے کام لے رہے ہیں تو پھر اب وہ رمضان کا مہینہ ہے، تھکان ہے، پھر رات میں بس تراویح بھی پڑھنا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، تو رمضان میں کس کی نیند ہوتی ہے؟ کسی کی نیند ہوتی ہے رمضان میں، کوئی سن نہیں پاتا برابر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پاس فیکٹری ہے، کمپنی ہے یا شاپ ہے، اس پر کچھ لوگ کام کرتے ہیں، مسلمان ہیں، جاب کرتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے وقت میں کمی کر دیں، تخفیف کر دیں۔ اگر 4 بجے تک ڈیوٹی کا ٹائم ہے، 1 بجے ڈیوٹی ختم کر دیں، یہ ظہر کے بعد گھر چلے جائیں، آرام کر لیں، کیونکہ ظہر کے بعد آرام کرنا اس کو ایلونا کہتے ہیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ظہر کے بعد کچھ دیر آرام کر لیا کرو کہ تمہیں رات میں عبادت کے لیے تقویت حاصل ہوگی۔ رات میں جو اٹھتے ہیں، سحری میں اٹھ جاتے ہیں، 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، تو 4 بجے اٹھ کر دن بھر محنت کریں گے تو پھر آدمی بیمار پڑ سکتا ہے، تو اس کے لیے اس کو طاقت بھی چاہیے تھوڑی سی۔ تو وہ کیسے ملے گی کہ آدمی اس کے پاس، جس کے پاس جاب کرنا ہے، وہ اس پہ مہربانی کر کے وقت کم کر دے۔ اور اس کے علاوہ جو خود کی پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، خود کا کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ظہر کے بعد اپنا کام کم کر دے، کچھ دیر آرام کر لے، تاکہ رات میں اس کو تراویح میں ٹھہرنے کی تقویت حاصل ہو، اس کے پیروں میں جان ہو۔ ایسا نہیں کہ بس بیٹھ کر تراویح پڑھنے، کرسی پر بیٹھ کر تراویح پڑھ رہا ہے یا عشاء پڑھ کے گھر کو بھاگ رہا ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ پورے 20 رکعت تراویح 30 دن تک، 29 یا 30، پورا ایک مہینہ پورا تراویح کی 20 رکعت پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ عورتوں کے لیے کوئی جماعت نہیں ہے، عورتوں کو گھر میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں گی، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، یا پھر تراویح ہو، یا پھر جمعہ یا عیدین ہے۔ تو جمعہ اور عیدین عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں، نہ عورتیں جمعہ پڑھتی ہیں، نہ ان کو عید کی نماز ہوتی، نہ رمضان کی، نہ بقرعید کی۔ ان کے لیے گھر کے اندر ہر نماز گھر کے اندر۔ لیکن آج کل ایک نیا جو ہے ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ تراویح پڑھ رہی ہیں، کوئی تراویح پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے عورتیں تراویح پڑھ رہی ہیں، یا بعض جگہ تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ عورت امامت کر رہی ہے، تراویح پڑھ رہی ہے، پیچھے عورتیں ٹھہر کر تراویح پڑھ رہی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سب غلط ہے اور یہ بالکل اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کرنے والے جو ہے دین کے اندر بہت ساری چیزیں شروع کر دی، کوئی یہ شروع کر دیا، کوئی یہ شروع کر دیا، کوئی یہ شروع کر دیا، تو یہ بے انتہا غلط ہے۔ ایسی کوئی تراویح کی نماز نہیں ہے۔ عورتوں کی تراویح سے افضل فرض نماز ہوتی ہے، تراویح سے اہم فرض نماز ہوتی ہے۔ جب فرض نماز کی مسجد میں نہیں آتی ہے تو پھر الگ جماعت پڑھا کر تراویح کیوں پڑھ رہی ہے؟ تراویح کا درجہ تو اور کم ہے، روزانہ جو 5 وقت نماز ہے اس کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، عورتوں کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، نہ تراویح کی ہوتی ہے، نہ عیدین کی ہوتی ہے، اور نہ ان پر جمعہ واجب ہوتا ہے۔ جمعہ مرد پر ہے، عیدین مرد پر ہے، تراویح عورتیں مرد دونوں پڑھنا ہے، لیکن عورتیں گھروں میں پڑھیں گی، مرد مسجد کے اندر باجماعت پڑھیں گے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح اعتکاف بھی ہوتا ہے، مسلمان مرد جو اعتکاف کرتا ہے مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے، عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں، قیامت تک کی مسلمانوں کی مائیں، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہر سال ماہ رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف اپنے حجروں میں فرمایا کرتی۔ اپنے حجرے میں، اپنے گھر کے اندر ایک حصہ مختص کر لیا جاتا کہ یہ حصہ میں اعتکاف کروں گی۔ اب کچھ حصے ہی میں وہ رہتی ہے، وہاں سے ہم کہیں اور لے جاتے، اسی مقام پر بیٹھے رہتے، وہیں پر سحری
وہیں پر افطار، وہیں پہ نمازیں، وہیں پہ تراویح، وہیں پہ تہجد اور وہیں پہ تلاوت اور وہیں پہ آرام کرنا، وضو کے لیے جانا اور پھر استنجا والا وضو کر کے آ کے پھر اس وہاں پر بیٹھ جانا کہ بس میں نے یہیں پر میرا اہتمام ہے. تو ہم بھی اپنے گھروں کے اندر اپنی اسلامی بہنوں کو یہ بتائیں کہ آپ بھی گھر میں اہتمام کر سکتی ہیں. اور وہ کیسے کہ ایک کمرہ جو ہے مختص کر لیا کہ بھئی یہ کمرہ جو ہے یہ پورے کمرے کا میرا اہتمام ہے. اس کو کہتے ہیں مسجد بیت، مسجد بیت. تو ایک کمرہ یا بڑا تخت ہے اس کو مختص کر لیں کہ یہ تخت پہ میرا اہتمام رہے گا. تو اب وہ تخت پر ہی اپنا نماز پڑھے، وہیں پر سارے کام کرے، وہیں پر سو جائے، صحیح نہیں کرے کام نہیں کرے. چاند رات تک 20 رمضان سے عید کا چاند نظر آنے تک جب مسجد کا اہتمام ختم ہوگا اور ان کا اہتمام بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ اہتمام کرنا بڑا ثواب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ اہتمام کرنے کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان دوسرے اچھے کام نہیں کر پا رہا ہے جو اہتمام سے پہلے کرتا تھا، مثلا باہر جا کر غریبوں کی مدد کرتا تھا، وہاں پر جا کے کسی کی خدمت کرتا تھا، وہاں کسی کا کچھ کام کرتا تھا، وہ سارے کام پر رہے کیونکہ مسجد میں اہتمام میں آ کے بیٹھ گیا. تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی اہتمام کی وجہ سے اپنے روزانہ کے جو اچھے کام کو باہر کرتا تھا وہ نہیں کر پا رہا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں کو اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. تو میرے پیارے بھائیوں، اہتمام کرنا کی یہ بہت عظیم الشان آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اور روزوں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں. ایک روزہ بھی اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد زندگی بھر روزے رکھے تب بھی اس ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا. اتنا زیادہ ثواب ہے ایک رمضان کے روزے کا. تو جو لوگ چھوٹی چھوٹی بیماری آ گئی، پیٹ میں درد ہوا، ہلکا سا بخار آ گیا، سر میں درد ہوا، چھوڑ دیتے ہیں، یار میں بیمار ہوں بات میں رکھ لوں گا. تو ایسا نہیں ہوتا پیارے بھائیوں. ایک مسلمان ڈاکٹر بولے کہ اب آپ روزہ نہ رکھیں، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی صحت بگڑ جائے گی. ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر اگر آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہے، آپ بیمار پڑ جائیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ روزہ مت رکھیے، تو پھر اب آپ روزہ مت رکھیے. لیکن چھوٹی چھوٹی تکلیف آتی ہے لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. روزہ رکھنا ضروری ہے. چھوٹی موٹی بیماری تو آتی رہتی ہے، تو اس کی بنا پر کوئی روزہ قضا نہیں کیا جا سکتا. پیارے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حالت سفر میں ہو یا بیمار ہو، حالت سفر میں یا بیمار ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بعد میں روزے رکھ لے. لیکن بیمار سے مراد ابھی تو جو ایسا کیا شدید بیمار ہے، ایسا نہیں کہ تھوڑا بیمار ہے، شدید بیمار ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بعد میں جو ہے روزے رکھے. اور خواتین، عورتیں، ان کے بھی مخصوص ایام ہوتے ہیں، مخصوص دن ہوتے ہیں جس میں ان کو نمازیں معاف ہوتی ہیں، جس میں نمازیں ان کو معاف ہوتی ہیں. کم سے کم 3 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں. اور پھر ان دنوں کے اندر اگر وہ روزے لے رکھتے ہیں تو روزے معاف نہیں ہیں، روزے بعد میں رکھنا فرض ہے، قضا ادا کرنا فرض ہے. ایسا نہیں کہ روزے بھی چھوڑ دیے، نماز بھی معاف اور روزہ بھی معاف. تو روزہ معاف نہیں ہے، نماز معاف ہے. کہ 3 دن اگر کسی کے جو ہے 1.5 سے 3 دن کی، وہ 3 دن تک نمازیں معاف ہو گئی، ان کے روزے معاف نہیں ہوئے. 3 دن کی 15 نمازیں معاف، لیکن 3 دن کے 3 روزے رمضان گزرنے کے بعد ان کو قضا ادا کرنا ضروری ہے، قضا ادا کرنا ہے. تو جتنے دن کی نمازیں چھوڑ گئی اتنے نمازیں روزے چھوڑ گئے، نمازیں معاف، روزے قضا ادا کرنا ہے، روزوں کو قضا ادا کرنا ہے. اسی طرح پیارے محترم بھائیوں کہ جو لوگ ضعیف ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ بچے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ کو بیٹھا نہ ہے.
दुरुशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। प्यारे भाइयों, कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, दादा दादी नाना नानी घरों में रहते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इतने ज्यादा कमजोर, इतने ज्यादा बीमार कि उनसे रोजा रखा नहीं जाता और बाद में खजा भी कर नहीं सकते, खजा रखने की भी ताकत नहीं है, इतनी कमजोरी लायक हो जाती है। तो ऐसे शख्स, ऐसे हजरात, खवातीन हो या मर्द हो जो सही हो गए हैं, रोजा रखने की ताकत नहीं है, फिर अगले साल तक भी कोई चांसेस नहीं कि रोजा रख सकेंगे, तो ऐसों का हुक्म अलग हो जाता है कि उनको एक एक रोजे का एक सदका फित्र की मिकदार फिदिया देना होता है। सदका फित्र यानी 2 किलो 45 ग्राम गेहूं आटा या उसकी कीमत किसी ऐसे शख्स को दे जो ज़कात का मुस्तहिक है, यानी गैर सय्यिद हो और ज़कात का मुस्तहिक हो, ऐसे शख्स को एक रोजे का जो सदका फित्र की मिकदार फिदिया होता है वो 30 रोजों के 30 फिदिये उसको देना होगा, ताकि रोजे नहीं रखने का कफारा अदा हो जाए, उसको फिदिया कहते हैं। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, तो हम गौर कर लें कि हमारे घर में अगर कोई ऐसे हजरात हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, रोजा नहीं रख पाते, तो फिर उनकी तरफ से 1 महीने का रोजों का फिदिया दे दें। एक फिदिया, एक सदका फित्र की मिकदार 2 किलो 45 ग्राम गेहूं आटा या उसकी कीमत एक आम मुसलमान का है। और जो मालदार है, अल्लाह ने इसको बहुत ज्यादा पैसों से नवाजा है, तो उनका फितरा अलग होता है। रोजों के जो फितरा देते हैं हम 2 किलो 45 ग्राम गेहूं आटा या उसकी कीमत, तो ये मालदारों को ये देना नहीं है। मालदारों के लिए हुक्म दिया गया कि वो खजूर 4 किलो खजूर या 4 किलो किशमिश ये जो है सदका फित्र में दे। अब आप जाकर पूछ लें किराना दुकान पर, किराने की दुकान पर पूछ लें कि किशमिश का क्या रेट है, तो 4 किलो उसको देना होगा। एक फितरा 4 किलो। 1 दिन का बच्चा है उसका भी फितरा देना है। 1 घंटे का बच्चा है, ईद के दिन ही जो बच्चा, ईद की नमाज से पहले बच्चा पैदा हो गया, 4 रात को बच्चा पैदा हुआ, तो उसका भी फितरा देना होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, 1 दिन के बच्चे का भी फितरा देना है। अगर चलिए उसमें ना रोजे रखिए, ना नमाजें पढ़ी, ना रमजान का कोई उसमें ना कोई 1 दिन का बच्चा है, उसका भी सदका फित्र उसके बाप पर वाजिब है। तो घर के जितने अफराद हैं, हर फर्द का फितरा उसके जिम्मेदार पर वाजिब है। अगर औलाद बड़ी हो गई, 15 साल की होगी, 12-15 साल की होगी, बालिग हो गई, बालिग औलाद का फितरा बाप पर वाजिब नहीं है, उस पर खुद पर वाजिब है। अब वो कमाता नहीं, पढ़वा है, बाप के लिए अदा हो जाएगा, लेकिन बाप पर वाजिब नहीं। बाप बोले कि मैं नहीं कर सकता बेटा, पूरा दे दे, तो बाप गुनाहगार नहीं होगा। इसी तरह जिन औरतों के पास सोना वगैरह है उसकी ज़कात निकालना है। शौहर कहे कि मेरे हालात टाइट है, तुम्हारे पास 10 तोले सोना है, तो 10 तोले सोने की ज़कात मैं दे नहीं सकता, तो अगर मैं नहीं देगा तो वो गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि उसका माल नहीं है, माल तो औरत का है, तो औरत पर ज़कात फर्ज है, उसको सोना बेचकर ज़कात अदा करना होगा। लेकिन अगर शौहर के पास पैसा है और वो अपनी बीवी के सोने की ज़कात देना चाह रहा है तो दे सकता है, लेकिन अगर नहीं देना चाह रहा है कि नहीं मैं नहीं देना चाह रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तुम इसकी ज़कात दे लो इस मरतबा, तो बीवी ये ना कहे कि मैं आइंदा साल दे लूंगी या यूं करूंगी, नहीं, बल्कि उस साल की जो ज़कात है उसके पास भी अगर पैसा नहीं है, सोना बेच दे, 1 तोला सोना बेच दे, अगर जितने नुकसान होगा। लेकिन ये ज़कात क्यों रखी गई कि दिल से माल की मोहब्बत निकले। अल्लाह का हुक्म जब आता है तो दिल से माल की मोहब्बत कर जाए। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो अल्लाह ही ने तस्वीर सुना दिया, मेरा हाथ ये रखा, क्यों नहीं रख सकता था, मेरा हाथ तो ये रखा ना अल्लाह ने तस्वीर सुना देकर ये ज़कात दो, फिर मैं ये रखकर भी ऊंचे मुकाम पर जाकर भी नीची हरकतें क्यों करूं, कि ये वाली हरकतें क्यों करूं, जबकि रब ने मुझे यूं किया है। तो जब यूं किया है उसको यूं ही रखे, फिर यूं ही रहेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से की नेमतों का शुक्र अदा करते रहेंगे तो मौला ताला और नवाजेगा, नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बेपरवाह है, अल्लाह को किसी की परवाह नहीं है। तो हम अपना ये जहन बना लें कि माह रमजान कल से स्टार्ट होने वाला है, तो कल से ही हो सकता कल हो या फिर चांद परसों नजर आए, तो कोई नहीं कह सकता कि चांद कब नजर आता है। तो
تو الغرض میرے پیارے بھائیوں ماہ رمضان کی تیاری کروا لیں، اپنی باڈی کو جو ہے صاف ستھرا کر لیں، صاف صفائی کر لیں، اپنے پورے بغل ہوئے سے لگام اس کی صاف صفائی کریں، اور اپنے کپڑے کہ میں رمضان میں کرتا پیجامہ پہنوں گا، امامے کا تاج سجاؤں گا، داڑھی نہیں بڑھاؤں گا، 1 مہینہ داڑھی رکھوں گا، رمضان میں شیونگ نہیں کروں گا، اور ہر نماز پہلی صف میں آ کر پڑھوں گا، اذان مسجد میں آ کر سنوں گا، 20 رکعت تراویح روزانہ پڑھوں گا۔ یہ اچھی نیتیں کریں تاکہ یہ ہمارا رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، نیکیاں قبول ہو، اور ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سمجھ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو